سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد بسم اللہ اذا لم ادعوک فتستجب لی فمن ذا الذی ادعوہ فیستجب لی الہی اذا لم اتضرع الیک فترحمنی فمن ذا الذی اتضرع الیہ فیرحمنی الہی فکما فلقت البحر لموسیٰ علیہ السلام ونجیت اسألک ان تصلی علی محمد وآلہ وان تنجینی مما انا فیہ وتفرج عنی فرجا عاجلا غیر عاجل بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین۔ میرے پاک علیہ کا ثواب مرحوم سید امتیاز حسین شاہ صاحب، ان کے والدین، جمیع اجداد و اجدادات، ان کی ازواج سید ظفیر حسین شاہ اور ان کی زوجہ سید چنپیر حسین شاہ اور ان کی زوجہ سید قمر شاہ صاحب، اور اس خاندان کے جتنے مرحومین ہیں ان سب کی روح کو ایصال فرما، ان کے درجات بلند فرما اور ان بانیان کی دلی حاجات کو پورا فرما۔ صلوات بآواز بلند مل کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا والنبینا وشفیع ذنوبنا والطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ وَلَانَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مَلْعُونِينَ أَمَّا بَعْدُ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل فی حسنی آمن من عذابی صلوات۔ بانیان مجلس کا یہ اہتمام خداوند کریم اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں بانی کی حیثیت سے ہی پڑھ رہا ہوں، توجہ ہے۔ آج کل ہمارے اس ملک پاکستان میں، پوری دنیا میں نہیں، اس ملک پاکستان میں عجیب بات ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے، جو روزہ رکھتا ہے، جو حج کرتا ہے، جو زکوٰۃ دیتا ہے، وہ بل پاس کرنا چاہتا ہے کہ یزید رضی اللہ ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ایک تو بندہ وہ ہے نا کہ جو بے دین ہے، لا دین ہے، یزید کے بارے میں مجھے بہت کچھ کہنا تھا، کہنا ہے، کہتا رہوں گا۔ یزید، میں نے پچھلے سال، اگر آپ کی یہ میری 21 کی مجلس یاد ہو،
میں نے بنو امیہ کا ایک تعارف کرایا تھا. ہمیں خطرات اسی وقت لاحق تھے. ہم نے کہا چلو جب تک پرچہ نہیں ہوتا ہم تو ان کو بھی سنائیں نا کہ یہ کیا ہیں, کہ بنو امیہ کیا ہے, امیہ کیا ہے. توجہ ہے, بسم اللہ. یزید کو فاسق نہ کہنا, یزید کو شرابی نہ کہنا, یزید کو قاتل نہ کہنا. توجہ فرما رہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آج ہم اپنے گھر بیٹھ کے لعنت کریں, زیارت عاشورہ پڑھیں, اپنے امام بارگاہ میں بیٹھ کے لعنت کریں, اپنی مسجد میں بیٹھ کے لعنت کریں, ایف آئی آر ہوتی ہے. کیوں؟ ہم کبھی بھی اس بات پہ معافی نہیں مانگیں گے. یہ ہمارے قائدین کا فیصلہ ہے. ہم کبھی بھی اس بات پہ معافی نہیں مانگیں گے. 70 سال 70,000 ممبروں سے, توجہ کر رہے, 70 سال 70,000 ممبروں سے علی ابن ابی طالب کو سب و شتم کیا گیا. اگر قانون بنے گا تو پھر ایف آئی آر یہاں سے نہیں وہاں سے شروع ہوگی. توجہ فرما رہے یا نہیں؟ یہ توہین کرنے کا سلسلہ شروع کس نے کیا؟ ہم تو وہ 70 سال 70,000 ممبروں پہ جو سب و شتم کیا گیا اس کا بدلہ لینے کے لیے کہتے ہیں کہ اے دشمن شبیر تیرے پیر کے پیر پہ لعنت. حیدری, ہم تو وہ بدلہ اتار رہے ہیں. اتنا ماحول بنایا گیا, اتنا ماحول. میں ایک باپ اور بیٹے کا مکالمہ پیش کرتا ہوں, پھر آپ کو پتہ چلے گا کتنی توہین کی گئی. کہ اتنا ماحول بنایا گیا. بچے جب کھیلتے تھے اس کھیل میں بھی امیر المومنین کی توہین کی جاتی تھی. عمر بن عبدالعزیز اموی خلیفہ, پورے بنو امیہ میں ہمیں 2 ہی بندے ذرا اچھے لگتے ہیں, ایک یزید کا بیٹا معاویہ صغیر اور ایک عمر بن عبدالعزیز. عمر بن عبدالعزیز کھیل رہا ہے اور کھیل میں اس سے امیر المومنین کی توہین ہوتی ہے. اس کا استاد پاس سے گزرا, استاد نے اس طرح اس کی طرف دیکھا, اس طرح دیکھا, دیکھ کے استاد چلا گیا. شاہی خاندان کا بچہ تھا, سمجھ گیا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے, میرا استاد مجھ سے ناراض ہے. توجہ ہے, کوئی چکر ہے. استاد کے پیچھے گیا, استاد گیا سیدھا مسجد میں, جا کے 2 رکعت نماز پڑھی. عمر بن عبدالعزیز پیچھے آ گیا, استاد جی مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ کہا ہاں ہوئی ہے. کہا جی کیا غلطی ہوئی ہے؟ کہا تجھ سے غلطی یہ ہوئی ہے کہ تو نے علی ابن ابی طالب کی توہین کی ہے. استاد جی آپ مجھے بتاتے نا. سرکار نے فرمایا میں مسجد میں آ کے 2 رکعت نماز تیری ہدایت کے لیے پڑھی ہے. توجہ فرما رہے یا نہیں فرما رہے؟ استاد کی تربیت کا طریقہ. 2 رکعت نماز تیری ہدایت کے لیے پڑھی ہے کہ اللہ تجھے ہدایت دے. اس نے کہا جی سر مجھے آپ بتائیں گے, سر آپ مجھے بتائیں گے کہ توہین کس طرح ہوئی اور حضرت علی کے فضائل کیا ہیں؟ استاد نے اسے مسجد میں بٹھایا, قرآن سامنے رکھا اور کہا دیکھ جس کی طہارت اور کردار پہ انما یرید اللہ دلالت کرتی ہے. وہ علی ہے, وہ علی ہے, وہ علی ہے. اچھا کہا انما ولیکم اللہ, جس کی ولایت بیان کرتی ہے وہ علی ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ, جو بیان کرتی ہے, جو آیت ولایت ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے. بسم اللہ آ جاؤ تو پھر میں تھوڑے کو داد لے کے شروع کراں.
بسم اللہ. میں کہہ رہا ہوں جناب کہ اللہم عمر بن عبدالعزیز کا استاد اس کے مسجد میں بیٹھ کے امیر المومنین کے فضائل بیان کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد اس نے کہا استاد جی جو غلطی ہو گئی وہ ہو گئی، آئندہ مجھ سے زندگی بھر امیر المومنین کی توہین نہیں ہوگی. توجہ فرما رہے، استاد کی تربیت کا اثر. اپنے بابا کے سامنے بیٹھا ہے اور کہتا ہے بابا مجھے ایک بات بتائیں. کیا؟ کہا کہ آپ اتنے فصیح اللسان ہیں، ادیب ہیں، فصیح ہیں، خطیب ہیں، حاکم وقت ہیں، سب کچھ آپ کے پاس ہے. مجھے آپ یہ ایک بات بتائیں کہ جس وقت آپ جمعے کا خطبہ دیتے ہیں اور نام علی ابن ابی طالب آتا ہے اور آپ علی پہ سب و شتم کرتے ہیں تو آپ کی زبان لڑکھڑاتی کیوں ہے؟ آئے ہائے، توجہ فرما رہا ہے یا نہیں؟ کا پورا خطبہ زبردست دے کے آتے ہیں، نام علی پہ جب علی کو برا بھلا کہنے کا وقت آتا ہے آپ کی زبان لڑکھڑاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا گھر کی کھڑکیاں بند کر، دروازے بند کر، پھر میرے پاس آ. کہا کیوں؟ کہا تاکہ تیرے باپ کی آواز کوئی نہ سنے. آئے ہائے، توجہ ہے یا نہیں؟ تاکہ تیرے باپ کی آواز کوئی نہ سنے. کہا جی مسئلہ کیا ہے؟ کہا مسئلہ یہ ہے میں اس پوری مملکت اسلامیہ میں، یہ مملکت اسلامیہ اب شام نہ سمجھیے گا، یہ بحرین، مصر، کویت، سعودی عرب، دبئی، جو بھی عربی ہے نا یہ ملک ہیں، یہ شام، لبنان، یہ سب اس میں شامل تھے، ایران بھی شامل تھا. یہ ساری اس وقت آج کل کے 54-55 ملک جو ہیں اس ملا کے ایک مملکت تھی. اور کہا اس تمام مملکت میں مجھ سے زیادہ علی کے فضائل کو کوئی نہیں جانتا. اوئے ہوئے اوئے ہوئے، مجھ سے زیادہ علی کے فضائل کو کوئی نہیں جانتا. کہا بابا اگر کوئی نہیں جانتا، آپ اتنے جانتے ہیں تو آپ سب و شتم کیوں کرتے ہیں؟ اوئے ہوئے، توجہ ہے یا نہیں؟ کہا بیٹا اس لیے کہ مجھے حکومت چاہیے. میں اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے حکومت چاہیے، میں حکومت کے لیے کرتا ہوں. توجہ فرما رہے؟ اور جس وقت یہ عمر بن عبدالعزیز برسر اقتدار آتا ہے، آپ کو پتہ ہے حضرت علی علیہ السلام پہ تبرہ چھوٹا کیسے؟ بہت ساری چیزیں بیان کرنے والی ہیں، لیکن اس وقت کی ضرورت ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو پتہ چلے کہ جس تبرے کا الزام ہم پہ لگ رہا ہے، جس توہین کا الزام ہم پہ لگ رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے جی کہ فلاں صحابی ہے آپ اس کی توہین کرتے ہیں. میں کہتا ہوں نہیں، ہو ہی نہیں سکتا شیعہ کسی صحابی کی توہین کرے، لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ شیعہ کسی قاتل اہل بیت کو رضی اللہ کہے. ہم قاتلین اہل بیت کو کبھی رضی اللہ نہیں کہیں گے. میں نے پہلے کہا اس بات کی کبھی معافی مانگے گے ہی نہیں. ابھی تو ایک احتجاج کی صورت ہے نا، یکم ربیع الاول. ہمارے پاس ایک اور بھی ہے، زبردست طریقہ ہے، اور تم بھول جاؤ گے جس دن پکر سے عامر ربانی صاحب نے توہین کی، پنڈی سے سجاد ہمدانی توہین کرے گا، جیلم سے کوئی اور کرے گا، توجہ ہے یا نہیں؟ گجر خان سے کوئی اور کرے گا، چکوال سے کوئی اور کرے گا، سارے مقدمے، اور ہم عدالت میں کھڑے ہوں گے، عدالت میں کھڑے ہو کے عدالتوں سے منوائیں گے علی کل بھی حق تھا، علی آج بھی حق ہے. تم کیا سمجھتے ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو؟ علی ولی اللہ ہماری ضد نہیں، ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے. ولایت علی ہمارا ایمان ہے، ہمارے دل کی ہماری پہچان ہے. جس طرح انسان کے پاس شناختی کارڈ ہوتا ہے، اس پاکستان میں نہیں، اس پورے جہان میں شیعت کی پہچان، شناختی کارڈ جو ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے. یہ کوئی نہ پوچھے ہم کسی کی ضد کی وجہ سے، کون ضد میں مقابلے میں کون ہے؟ علی کا مقابلہ کر کون سکتا ہے؟ علی کے مقابلے میں آ کون سکتا ہے؟ ناممکن ہے. توجہ فرما رہے یا نہیں؟
ممکن ہی نہیں ہے کسی سے کوئی علی کا مقابلہ کر سکے. توجہ فرما رہے, یہ نمبر نہ دکھا کہ پہلا دوسرا تیسرا, یہ نمبر تم نے لگائے ہیں. توجہ فرما رہا ہے نہیں. اور جن کے نمبر لگائے ہیں نا وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ علی نہ ہوتا تو علی نہ ہوتا تو ہم ہلاک ہو جاتے. توجہ فرما رہے یا نہیں. اور جن کے نمبر لگا رہے ہو وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. لہذا یہ بات نہ کرو ولایت علی سے بڑھ کے, عزاداری امام حسین سے بڑھ کے کوئی بات نہیں. باقی جائے کہ یزید تمہیں اچھا لگتا ہے تو کہو. ہم تو اتنی بات جانتے ہیں کہ کتے پہ جتنا پانی ڈالو پانی نجس ہوگا. آئے آئے کتا کبھی پاک. ساری تیار موٹر لائی رکھو نا تے جڑا پانی کتے تے لگ سی پانی نجس ہو سی. توجہ ہے یا نہیں. اور مولوی تجھے معلوم ہی نہیں ہے, تو یزید کو رضی اللہ کہہ کے خود لعنت اللہ علیہ بن رہا ہے. تیری مثال اس پانی جیسی ہے. توجہ فرما رہے. میں وہ طریقہ ٹیکنیک بتاتا ہوں. عمر بن عبدالعزیز آیا برسر ممبر, اپنے استاد کو کہتے ہیں استاد جی امیر المومنین پہ سب و شتم جو جاری ہے 70 سال سے اور 70,000 ممبروں سے, بتاؤ اس کو میں کیسے ختم کروں. استاد نے کہا تو ارادہ کر, تو ارادہ کر, میں طریقہ بیان کرتا ہوں. کہا جی ارادہ ہے. کہا کل تیار ہو کے بیٹھنا. استاد ایک بندہ تیار کر کے لایا, بڑا دربار, قبلہ ربانی صاحب موجود ہیں اور اس کی تائید کریں گے. بھرا دربار, اور بھرے دربار میں اس شخص نے کہا خلیفہ وقت میں غیر مسلم ہوں, آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہیے. گل سمجھے ہو یا نہیں. آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہیے. اس نے کہا تیری جرت کیسے ہوئی, میں بادشاہ وقت ہوں, اموی خلیفہ ہوں, غیر مسلم ہو کے میری بیٹی کا رشتہ مانگ رہے. کہا ایسی کوئی بات نہیں, آپ کے رسول نے بھی تو غیر مسلم کو دی تھی. اوئے ہوئے اوئے ہوئے اوئے ہوئے. اس نے کہا نہیں دی تھی. اس نے کہا اگر نہیں دی تھی تو علی کو غیر مسلم سمجھ کے اپنے جمعے کے خطبے میں لعنت کیوں کرتے ہو. مڑا علماء کی طرف, علماء کرام جواب دو, کیا علی غیر مسلم تھا؟ توجہ فرما رہا ہے یا نہیں. کیا علی غیر مسلم تھا؟ کہا جی نہیں. کہا لکھے دو. سب نے لکھا. کہا جب سب نے علماء نے لکھ دیا, آج میں اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو ختم کر رہا ہوں. آج کے بعد کوئی علی پہ لعنت نہیں کرے گا, اس لیے کہ مسلمان پہ لعنت کرنا جائز. اتنی مشکل سے وہ لعنت چھوٹی, اور جس دن کی وہ لعنت علی پہ چھوٹی نا پھر تواڈے دی شروع ہو گئی. توجہ فرما رہے ہو. تم کیا جانو شیعہ عقیدہ کیا ہے؟ تم نے تو صرف ہماری مخالفت دیکھی ہے نا. میں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ اور محمد و رسول اللہ اکٹھے نہیں آئے. آیا اکٹھے؟ الگ الگ. لا الہ الا اللہ مکے میں, محمد و رسول اللہ مدینے میں. جہاں لا الہ الا اللہ کی ضرورت تھی وہاں لا الہ الا اللہ آیا. جہاں لوگ اللہ کو مانتے تھے نبی کو نہیں مانتے تھے وہاں محمد و رسول اللہ آیا. اور جہاں لوگ اللہ اور نبی کو مانتے تھے حق کے امام کو نہیں مانتے تھے. حیدری, حق کے امام کی ولایت کا اعلان غدیر خم میں ہوا. توجہ ہے. اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم, آج تمہارا دین مکمل ہوا. کس کا؟ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا نہیں, جس نے محمد رسول اللہ پڑھا
نہیں، کس کا؟ جس نے علی ولی اللہ پڑھا، جس نے علی ولی اللہ پڑھا۔ میں نے حدیث جو آپ کے سامنے تلاوت کی نا، ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ ہم گھر پہ علم لگاتے ہیں، ایرانی علم کم لگاتے ہیں، وہ اپنے گھر پہ حدیث لگاتے ہیں کہ ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، کہ ولایت علی ابن ابی طالب ایک قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ اللہ کے عذاب سے امان پا گیا۔ توجہ فرما رہے؟ ایک حدیث امام محمد باقر علیہ السلام سے، 2 جملے مصائب کے، ختم کر رہا۔ میرے بھائی نے یقیناً پڑھنا ہوگا کسی جگہ، میں نے تو نہیں پڑھنا، لیٹ آئے ورنہ انہیں پہلے پڑھا لیتے، کوئی بات نہیں، میرے محترم ہیں، میرے ولی واجب الاحترام ہیں، میرے مہمان ہیں۔ ایک بندہ آیا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں، کہ مولا میں آیا ہوں ایک سوال کرنے کے لیے، مسند درس موجود ہے، شاگرد موجود ہیں، صحابی موجود ہیں، لکھنے والے موجود ہیں، توجہ فرما رہے یا نہیں؟ مسجد نبوی کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، مولا بیٹھے ہوئے ہیں، مولا ایک سوال کرنے آیا ہوں۔ جی سوال کیا ہے؟ کہا کہ مولا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں، محمد الرسول اللہ پڑھتا ہوں، علی ولی اللہ پڑھتا ہوں، جو کچھ آپ کے نانا محمد مصطفیٰ پہ نازل ہوا اس پہ مکمل عقیدہ رکھتا ہوں، توجہ ہے، تمام واجبات ادا کرتا ہوں، اور جتنی چیزیں آپ کے نانا نے حرام قرار دیں ان سے اجتناب کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا اس کے علاوہ کہا آپ کے دوستوں سے تولا اور ولایت رکھتا ہوں، آپ کے دشمنوں پہ تبرہ کرتا ہوں۔ مستدرک کی روایت ہے۔ مولا نے فرمایا پھر کہا ما اجری، مولا میرا اجر کیا ہے؟ توجہ فرما رہے میرا اجر کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا تو اپنے اجر کی بات کرتا ہے۔ ایک شخص آیا میرے بابا علی ابن زین العابدین کے پاس اور آ کے اس نے کہا مولا میں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں، محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں، علی ولی اللہ پڑھتا ہوں، جو کچھ سرکار پہ نازل ہوا میں اس پہ ایمان رکھتا ہوں، واجبات پہ عمل کرتا ہوں، محرمات سے بچتا ہوں، آپ کے دوستوں پہ درود بھیجتا ہوں اور آپ کے دشمنوں پہ تبرہ کرتا ہوں، مولا بتائیے میرا اجر کیا ہے؟ اس وقت میرے بابا نے یہ کہا تھا اوے حاضرین، تم میں سے کوئی بندہ اس دنیا میں چلتا پھرتا جنتی بندہ دیکھنا چاہتا ہے؟ ہائے ہائے، توجہ ہے یا نہیں؟ کہا جی دیکھنا چاہتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ہاتھ اونچا کر، اس نے ہاتھ اوپر کیا، سرکار نے کہا فرمایا فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ هَذَا الرَّجُلِ، اس بندے کو دیکھا کرو، یہ جنتی ہے۔ سرکار نے فرمایا، اس نے کہا مولا میں پھر بھی آپ کی زبان سے اپنا اجر سننا چاہتا ہوں۔ میرے مولا نے فرمایا تیرے دل میں ہماری محبت ہے نا؟ ہاں۔ مولا نے فرمایا جہاں ہم ہوں گے تیرا مکان بھی ساتھ ہوگا۔ توجہ ہے، ہم محمد والے محمد کے عزادار حبدار، آج 40ویں کی مجلس ہے۔ اس بہت بڑا پاکستان میں دنیا میں ایک انقلاب ہے جسے مشی کہا جا رہا ہے، لبیک یا حسین کہا جا رہا ہے۔ اس کی آغاز میں شیعوں کے لیے جملہ نہیں کہنا چاہتا، اہل سنت کے لیے جملہ کہنا چاہتا ہوں جہاں تک آواز جا رہی ہے۔ اس مشی کا آغاز جابر بن عبداللہ انصاری صحابی رسول نے مدینے سے پیدل چل کے کربلا جا کر کیا، اور پہلا زوار قبر حسین کا جابر بن عبداللہ انصاری ہے۔ اوے صحابہ کیسے اپنا دین لینے والوں،
فلاں 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 سے تو لیتے ہو، کبھی یہ دین جابر بن عبداللہ انصاری سے لیا کرو، کبھی عمار یاسر سے لو، کبھی ابو ذر غفاری سے لو۔ توجہ فرما رہے یا نہیں؟ صحابی صرف وہ نہیں، 1.25 لاکھ صحابی تو غدیر کے میدان میں تھے۔ یہ مشی وہاں سے شروع ہوئی، اور امام زین العابدین جب کربلا پہنچے قافلہ لے کر، تو ایک جملہ ملتا ہے کہ امام سے پہلے کوئی قبر امام پہ تھا۔ امام علیہ السلام کی آمد سے پہلے کوئی قبر امام پر تھا۔ یہ جو مکالمہ ہمارے یہاں ہے چل رہا ہے، کوئی بات نہیں کہ جی جابر نے کہا کہ محمد سے اتر آئیں، جابر کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں، عصمت کی پروردہ بیبیاں تھیں، رونے کے لیے آئی تھیں۔ توجہ فرما رہا ہے یا نہیں؟ انہیں جیسے ہی پتہ چلا نا یہ کربلا شروع ہو گئی، اتر آئیں، کوئی بات نہیں، ایک سلسلہ چل رہا ہے تو چل رہا ہے، مقتل اس کی تائید بھی نہیں کرتی، لیکن کوئی بات نہیں، پھر بھی میں پھر کہہ رہا ہوں، بیبیاں اتر آئیں، خود ہی اتر آئیں، اور حیران ہوئے کہ اس دشمن زدہ ماحول میں حسین کی قبر کا پہلا زوار کون ہے؟ آ کے دیکھا تو جابر بن عبداللہ انصاری۔ جابر بن عبداللہ انصاری نے امام زین العابدین سے پوچھا، مولا یہ کس کی قبر ہے؟ اجرکم من اللہ، امام سے بہتر کون جانتا ہے؟ امام نے فرمایا یہ میرے بابا حسین کی ہے، یہ چچا عباس کی ہے، اس بابا حسین کی قبر میں میرا بھائی علی اصغر بھی ہے، میرا بھائی علی اکبر بھی ہے۔ توجہ فرما رہا ہے یا نہیں؟ پوری تفصیل بیان کی مولا نے، قبروں کا تعارف کرایا۔ کہتے کربلا میں نا ایک نوحہ بھی آپ نے سنا، ماواں کربلا دیاں ماواں۔ کربلا میں جوانوں نے بھی عظیم قربانی دی، بزرگوں نے عظیم قربانی دی، لیکن جو قربانی ماں نے دی نا، نہیں مثال ملتی۔ میں نے ایک مقتل کی کتاب میں پڑھا ہے کہ عبداللہ یا عبید اللہ نامی ایک بچہ ہے چھوٹا سا، عبداللہ رضی بھی اس کو کہا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے گلے میں تلوار بندی ہوئی تھی، اس کی ماں نے اسے بھیجا۔ بعض نے لکھا کہ یہ اولاد امام حسن میں سے تھا۔ توجہ فرما رہے؟ نکلا اور اس نے للکارا، خبردار میرا چچا اکیلا نہیں ہے۔ ایک کمینہ آگے بڑھا اور اس نے اس بچے کا سر قلم کیا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ جو چادر ہے نا، کائنات ہے، پردہ ہے، اس کے پاس اس کی ماں کھڑی ہے۔ اس نے وہ سر اٹھایا اور اس ماں کی طرف پھینکا۔ مقتل کہتی ہے کہ اس ماں نے وہ سر اٹھایا اور اس ظالم کی طرف پھینک کے کہا، ہم جو راہ خدا میں صدقہ دیں واپس نہیں لیتے۔ اجرکم من اللہ، جو صدقہ دے دینا وہ واپس نہیں لیتے۔ مجھے ایک عجیب ماحول ملتا ہے، ایک ماں جس کے 2 بیٹے، ایک کا نام عون، ایک کا محمد، ایک کربلا میں، ایک کربلا سے باہر۔ زوار جانتے ہیں، توجہ فرما رہے یا نہیں؟ کہتے ہیں پہلی بار قبر حسین پہ بوسہ دے کے، رو کے، پرسہ دے کے کہتی ہے، حسین یہ بتا میرے عون و محمد کی قبر کہاں ہے؟ حسین میں ماں ہوں نا، حسین میں ماں ہوں، میں جانا چاہتی ہوں اپنے بیٹوں کی لاش پہ، آج تک نہیں روئی۔ حسین میں رونا چاہتی ہوں۔ توجہ فرما رہے؟ میرے مولا جب آئے نا مدینے، میں ختم کر آخری جملہ، جب مدینے آئے، کہتے ہیں کہ ایک منادی نے، بشیر نام ہے اس کا، اور بھی نام لکھے گئے، اس نے منادی نے ندا دی کہ لوگوں، زینب و کلثوم، سجاد اور باقر واپس آ گئے۔ کئی روایتیں ہیں جن میں یہ روایت ٹھیک ہے کہ جی امام محمد حنفیہ گھر سے باہر نکلے اور ایک جملہ کہا، منادی تو نے اعلان کیا ہے کہ عباس اور حسین واپس آ گئے؟ کہا نہیں، میں نے اعلان کیا ہے کہ سجاد، زینب و کلثوم، باقر۔ کہا نہیں، تو نے اعلان کیا ہے کہ عباس اور حسین واپس آ گئے۔ منادی قریب آ کے کہتا ہے، عجیب بات ہے سرکار، میں کہتا ہوں کہ زینب و کلثوم، سجاد، باقر، آپ کہتے ہیں عباس اور حسین
آپ اس طرح کیوں پوچھتے ہیں؟ کہا قریب آ. جب قریب آیا نا کہا کوئی شریف یہ گوارا نہیں کرتا اس کے اپنے محلے کی گلی میں اس کی بہن کا اونچا نام لیا جائے. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. وہ کوئی شریف گوارا نہیں کرتا، کوئی شریف گوارا نہیں کرتا. جب کہا نا کیوں آپ کون ہیں؟ کہا میں محمد حنفیہ ہوں. کہا تو میری بہنوں کا نام لے کے اعلان نہ کر. یہ کہ حسین کا لوٹا ہوا قافلہ واپس آ گیا. کہتے ہیں کہ بشیر بیٹھا قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے مولا بڑا خوش قسمت ہے تو کہ مدینے ٹک گیا، تو ساتھ نہیں گیا. اپنے بھتیجے زین العابدین سے جا کے پوچھنا کہ اس پہ شام میں کیا گزری. کہتے جب چچا اور بھتیجا آمنے سامنے ہوئے نا اس وقت چچا اور بھتیجا نے ایک دوسرے کو پہچانا. اور اس وقت جب امام زین العابدین نے کہا کہ چچا میرا سلام ہو، اس وقت محمد حنفیہ نے کہا مجھے چچا کہے. 13 سال کا قاسم، 18 سال کا علی اکبر، 24 سال کا سجاد، تو بوڑھا مجھے چچا کیوں کہہ رہا ہے؟ کہا چچا مجھے پہچان، وہ سجاد میں ہوں. جب کہا نا وہ سجاد میں ہوں، ایک دفعہ داڑھی پہ بوسہ دے کے کہا یہ بتا تیری حالت کس نے کی؟ کہا چچا مجھے چھوڑ، ان بیبیوں میں پہچان تیری بہن زینب کون ہے.